اللہ تعالیٰ نے جتنے رشتے بنائے سب رشتے اچھے ہیں، کوئی رشتہ برا نہیں ہوتا ہے، مگر ہم لوگ ایسے ہیں کہ کچھ رشتوں کو ہم نے اچھا بتا دیا ہے اور کچھ رشتوں کو برا بتا دیا ہے، اور جن رشتوں کو ہم نے برا بتایا ان میں سے ایک بھابھی اور نند کا رشتہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی مزاج بنایا جاتا ہے ایک نند کے بارے میں۔ ایک لڑکی، اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، رشتے آ رہے ہیں، اور جب فکس ہو جاتا ہے، نکاح ہونے والا ہوتا ہے، تو اس کو مزاج بنایا جاتا ہے کہ دیکھو نندوں سے بچ کے رہنا، نندیں بڑی ہوشیار رہتی ہے، اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا، بڑی چالاک ہوتی ہے، ان کی چالاکیوں سے اور ہوشیاریوں سے اپنے آپ کو بچانا، بیوقوف نہیں بنے رہنا، یہ اس طرح کا مزاج بنایا جاتا ہے۔ اور جب شادی ہو کر کے وہ آتی ہے گھر میں، جب میکے سے سسرال میں آتی ہے، تو وہاں بھی ننند کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ننند کا بھی ایسا مزاج رہتا ہے۔ یہ تو بھابھی کا مزاج ہوتا ہے جو دلہن آنے والی ہوتی ہے، یعنی شوہر کی جو بیوی ہوتی ہے اور شوہر کی بہن، یہ ننند اور بھاوج کا یہ دونوں کا رشتہ، ایک بیوی ہے اور ایک بہن ہے، یہ آتی ہے یہ مزاج لے کر کے۔ اور ننند کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ جو بھابھی آ رہی ہے نا، یہ اب میرے بھائی کے اوپر قبضہ جمانے والی ہے، یہ بھائی کو اب اس کا اپنا کر دے گی، اب یہ ننند ان سے چھپا کر کے بہت کچھ کرنا چاہتی ہے کہ جو میں کروں ننند کو معلوم نہ ہو، اور وہ ان کو اپنا ایک گھر کا فرد ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی مزاجی اعتبار سے، اور یہ سمجھتی ہے کہ اب یہ پرائے گھر سے آئی ہے اور یہاں آ کر کے اپنا سکہ جمانا شروع کر دیا ہے یا شروع کر دے گی، اس لیے وہ مختلف قسم کی سوچتے رہتی ہے۔ کبھی کبھار یہ ننند اپنے بھائی کے ساتھ بھابھی کو دیکھ کر کے جلتی ہے، بھنتی ہے، اور کبھی کبھی یہ بھابھی کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ بہن اگر کبھی کبھار آ جائے اور یہ بھائی بہن اگر مل کے بات کرے تو اس میں بھی بھابھی کو چڑ ہوتا ہے۔ عجیب ماجرا ہے، کبھی ننند کی طرف سے کبھی بھابھی کی طرف سے۔ ننند کا معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ 2-4 دن کے لیے آتی ہے میکے میں تو ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے، بہنیں آتی ہیں تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے ماں باپ کی خدمت کا۔ ماں باپ کی خدمت بیٹے اور بیٹی دونوں پر ہے، بیٹا تو کر لیتا ہے مگر بیٹی کب کر پاتی ہے؟ شادی ہو کے چلی جاتی ہے، جب وہ واپس کبھی آتی ہے تو اس کو ایک موقع ہوتا ہے وہ خدمت کرے، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ بھابھی کے جان پر کھانا چاہتی ہے۔ اور بہت سارے ایسی نندیں ہوتی ہیں جو آنے کے بعد کئی دنوں تک رہ جاتی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے گھر میں اتنے دن مہمان یا میزبان بن کے نہ رہو کہ سامنے والے کو تنگ کر دو۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بھابھی ادھر سے کہتی ہے کہ اتنے دن سے رک گئی ہے، تو یہ آپس میں تناؤ کے ذریعے ہوتے ہیں۔ اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس بہن کو ڈانٹنے کے لیے بھابھی جو چڑھائی رہتی ہے کہ تمہاری بہن نے ایسا کہا ہے، تمہاری بہن نے ایسا بولا ہے، تو پھر یہ ان کو گرا کر کے بتا دیتے ہیں۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ بھابھی کی نگاہ میں ننند کی کوئی عزت نہیں ہوتی، حالانکہ بھائی کو بھی چاہیے کہ اپنی بہن کا مرتبہ سمجھے اور ان کی عزت نہ گرائے۔ وہ بیچاری 2-4 دن کے لیے آئی ہے، ان کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو۔ بہت ساری بھابیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی نہ آئے، وہ جب شادی ہو کے چلی گئی تو اب زندگی کے لیے چلی گئی، اب ان کو واپس نہیں آنا ہے۔ لیکن ننند کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب آتی ہے اچھے سے رہیں، وہ اس کو پرانا گھر نہ سمجھے۔ جب وہ کنواری تھی اور ان کی ہر چیز میں حکومت چلتی تھی اور ان کا راج ہوتا تھا، تو یہ نہ سمجھے۔ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بیٹیاں شادیوں کے چلی آتی پھر بھی سمجھتی اسی گھر میں راج چلے گا۔ میری بہن آپ کا راج آپ کے سسرال میں چلا دو، اور یہ جو دوسری بیوی ہے نا جو باہر سے آئی ہے یہ یہاں راج چلائیں گی۔ اگر آپ دونوں جگہ چلاؤ گے تو یہ تو مناسب ہی نہیں نا، یعنی بھابھی کا بھی چلنے نہیں دو گے اور وہاں میکے میں اپنا سکہ جماؤ گے، سسرال میں اپنا سکہ جماؤ گے، تو یہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ اگر رانی بننا چاہتی ہیں نا تو ایک ہی جگہ کی رانی بنے، آپ دوسری دونوں جگہ کی رانی بنیں گے، اور یہ بھابھی بیچاری کہاں جائیں گی؟ یہ تو ایسے آئی نہیں ہے، ان کو لایا گیا ہے دلہن بنا کر کے، پھولوں سے سوار کر کے بڑی گاڑی سے لایا گیا ہے، اور پھر آپ اس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو، یہ رشتہ بہت اچھا ہوتا ہے، مگر جو ہماری بہنیں ہیں نا، یہ بہنیں ایک دوسرے کے بارے میں منفی سوچ رکھتی ہیں، یہ سوچتی ہے کہ یہ بھائی ان کی طرف ہو جائے گا۔ بسا اوقات تو بھابیاں اتنا تک کہہ دیتی بہنوں کو، اگر بھائی بہن کے پاس چلا گیا یا دیر سے بات کر لیا ان کے پاس رہ جانا تھا، اس طرح کی بات کرتی ہیں جو مناسب ہی نہیں ہے۔
یعنی کس طرح آپ ایک بہن کے سلسلے میں کیسا کہتے ہیں کہ آپ کو ان کے پاس رہ جانا تھا؟ اگر آپ کو ان کے پاس ہی رہنا تھا تو پھر آپ کو لائے کیوں؟ آپ کو کیوں لایا گیا ہے؟ تو آپ کو ہر بہن کو ایک مثبت سوچ رکھنا چاہیے کہ جو بھابھی آتی ہے وہ کوئی دشمن نہیں ہے، وہ بھائی لاتا ہے اور آپ کے گھر میں لاتا ہے۔ جیسے آپ کسی کے گھر میں جاتی ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے گھر والے، آپ کے سسرال والے آپ کو رسپیکٹ کریں، آپ کو عزت دیں، آپ کو مقام دیں۔ اسی طرح وہ بھابھی کا بھی، ان کا بھی حق ہے کہ ان کو گھر میں رسپیکٹ دیا جائے، ان کو عزت دیا جائے۔ ہاں، اگر اس رشتے کو باقی رکھنا ہے اور اچھے سے چلانا ہے تو چند باتوں کا خیال رکھیے، ایک دوسرے کو برداشت کیجئے، ایک دوسرے سے غلطی ہو جاتی ہے معاف کر دیجئے، صبر کیجئے اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ صبر کا بہترین فائدہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو کسی قسم کی تکلیف ہو تو اس کو درگزر کر دیجئے، اگر آپ اس کو دل میں لے کے بیٹھیں گی تو اسی طرح یہ رشتے خراب ہوتے جائیں گے۔ یہ بھابھی اور نند کا رشتہ بہت پیارا رشتہ ہے، بہت اچھا رشتہ ہے، جب وہ ایک دوسرے کو بہن کے جیسا ماننے لگیں۔ اور صحابیات میں بھی ایسے رشتے تھے، تو کیا وہ لوگ لڑتے رہتے تھے؟ کیا وہ لوگ، یہ بدگمانی ہے، بدگمانی اسلام نے منع ہے، اور اس کو سب سے بڑا جھوٹ کہا گیا ہے، اکذب الحدیث کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، بدگمانی تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آپ کیسے سوچتے ہیں بھائی کے بارے میں، اپنے ہی بھائی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ اپنے بھائی اس کی طرف ہو جائے گا، بھابھی کی طرف ہو جائے گا، میری طرف نہیں دیکھے گا۔ اس میں بیچارہ بھائی پیسا جاتا ہے، ایک بہن کی طرف سے تانا ہوتا ہے، ایک بیوی کی طرف سے تانا ہوتا ہے، یہ بیچارہ کتنوں کا برداشت کرے؟ تو اس میں دیکھیے، اگر ایک بیوی اگر چاہتی کہ اس کا شوہر اچھا رہے تو ننند کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ایک بہن اگر چاہتی کہ اس کا بھائی سکون سے رہے تو اپنے بھابھی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ انشاءاللہ ایسے اگر آپ ایک دوسرے کو لے کے چلیں گے تو رشتے بہت اچھے رہیں گے، بہت پیار سے، بہت آپ کا رشتہ انشاءاللہ خوشگوار رشتہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے بھابھیوں کو اور ہماری جو بہنوں کی نندیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ بدگمانی سے بچائے، اور ایک دوسرے کو مل کر محبت کے ساتھ، پیار اور الفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم۔